تو خداوند یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شلوم علیکم۔ میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں یہوشوا منسٹری یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں اور خدا کا کلام دوسروں تک پہنچا کر نیکی میں حصہ لیں۔ عزیزو، ہم سیکھ رہے تھے یہودی ہونے کے 5 ثبوت، جس میں سے ہم نے 3 ثبوت سیکھ لیے ہیں اور آج ہم چوتھے ثبوت کی طرف گامزن ہیں۔ عزیزو، یاد رہے، آپ یہودی قوم کو بالکل رد کر کے کبھی بھی نجات تک پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رہے، یہوشوا ہمشیاہ یہودا کے قبیلے میں سے ہے، اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے نجات یہودیوں میں سے ہے، نجات مسیح ہے اور مسیح یہودیوں میں سے آیا اور ہمیں نجات ملتی ہے۔ عزیزو، بطور غیر قوم ہوتے ہوئے ہم 5 اقسام کی برخاست سے خارج تھے اور ان کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان تمام 5 کتابوں کے وارث یہودی تھے جن میں ہمیں شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیں ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان 5 برکات کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ افسیوں 2 باب آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا 1، اور اسرائیل کی سرزد سے خارج 2، اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف 3، اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا 4، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ یہ نمبر 5 ہے، یعنی مسیح سے جدا تھے اور سلطنت سے خارج تھے، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے اور دنیا میں خدا سے جدا تھے اور بنی اسرائیل قوم سے بھی جدا تھے۔ ان 5 برکات سے غیر اقوام خارج تھیں اور ان کا کوئی بھی تعلق ان 5 برکات سے نہیں تھا۔ جب مسیح نے اپنا خون بہایا تو تمام کے تمام ایمان لانے والے جو غیر قوموں سے ہیں وہ ان 5 برکات میں شامل ہوئے، یعنی مسیح میں، اسرائیل کی سلطنت میں، عہدوں میں، اور خدا سے ملاپ ہوا اور اسرائیل قوم سے بھی ملاپ ہو گیا۔ کیونکہ آیت نمبر 17 میں یوں لکھا ہے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ یہ جو دور ہیں یہ غیر اقوام ہے اور یہ جو نزدیک ہے یہ اسرائیل ہے، اور دونوں کو ایک تن بنا کر ایک ہی روح میں ان کی رسائی باپ تک ہوئی، یعنی دونوں کو ایک تن بنایا گیا، ایک بدن بنایا گیا۔ عزیزو، ایک بدن سے مراد ایک ہی بدن ہے، ایک بدن سے مراد 2 بدن نہیں، لہٰذا ایک بدن سے مراد ایک قوم ہے، نہ کہ 2 قومیں۔ لہٰذا آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ہم دونوں سے مراد اسرائیل قوم اور غیر اقوام دونوں کی رسائی ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں واضح طور پر پولس رسول نے فرمایا، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ وہ غیر قوموں سے کہتا ہے کہ اب تم مسافر اور پردیسی نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ ہاللویا۔ عزیزو، ایک عمارت مل ملا کر بنے ہیں، ایک مقدس بنے ہیں، 2 نہیں۔ خدا کا مقدس ایک ہے، 2 نہیں۔ خدا کی عمارت ایک ہے، 2 نہیں۔ خدا کی قوم ایک ہے، 2 نہیں۔ خدا کے نزدیک آنے والے اب مسافر اور پردیسی نہیں رہے۔ یسوع المسیح نے یعنی یہوشوا ہمشیاہ نے اپنا خون بہا کر ہمیں اپنے آپ سے بھی ملایا، سلطنت میں داخل کیا، عہدوں سے
عہدوں میں شریک کیا اور وعدوں سے واقف کیا اور خدا سے بھی ملایا اور اسرائیل قوم سے بھی ملایا۔ ہاللویا، باروک ہاشم۔ عزیزو، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب آیت نمبر 9 سے پڑھیں تو یہاں کچھ یوں لکھا ہے: پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بیلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف تھے، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے ہوئے تھے۔ عزیزو، غور کریں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 نام دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور 12 بنیادیں ہیں جن پر بنی اسرائیل کے 12 رسولوں کے 12 نام درج ہیں۔ یہ دلہن مکاشفہ میں یوحنا رسول کو دکھائی گئی۔ اگر آج میں کسی بھی مسیحی بہن بھائی سے پوچھوں کہ کیا آپ برہ کی دلہن میں شامل ہیں، تو میرے خیال میں جواب یہی آئے گا کہ جی ہاں، میں برہ کی دلہن ہوں۔ لیکن دوسرے ہی پل میں اگر میں اس سے یہ پوچھ لوں کہ کیا آپ یہودی ہیں، کیا آپ اسرائیلی ہیں، تو جواب آئے گا جی نہیں۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ بائبل مقدس جس کو دلہن متعارف کرواتی ہے اس کو اسرائیل کہتی ہے، اس کو یہودی کہتی ہے۔ یاد رہے کہ دلہن کو اوپر سے لے کر نیچے تک جب دکھایا گیا تو وہ پوری کی پوری اسرائیل تھی۔ یعنی جب ہم دروازوں پر نظر کرتے ہیں تو دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 نام ہیں، اور جب ہم بنیادوں پر نظر کرتے ہیں تو بنیادوں پر بنی اسرائیل کے 12 رسولوں کے 12 نام ہیں۔ یعنی دلہن اوپر سے لے کر نیچے تک تمام کی تمام یہودی ہے، اسرائیلی ہے۔ عزیزو، کیا یہ منافقت نہیں؟ اگر کوئی دلہن بنے تو وہ درست، اور اگر اسی دلہن کو یہودی کہا جائے تو وہ درست نہیں، جبکہ رسول جب دلہن کو متعارف کرواتا ہے تو وہ بطور اسرائیل متعارف کرواتا ہے۔ عزیزو، ہمیں منافقت سے کام نہیں لینا۔ آئیں ہم ایک اور حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سے رومیو 11 باب آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندہ ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں، اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرط کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ عزیزو، عہد کو غور سے پڑھ لیں، خدا کے کلام کو غور سے پڑھ لیں۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ غیر قومیں ان میں شریک کی گئی ہیں، وہ ہم میں شریک نہیں ہوئے۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ تم جنگلی زیتون ہو، تمہیں کاٹ کر اصل زیتون میں پیوند کیا گیا ہے، ان کو کاٹ کر تمہیں پیوند نہیں کیا گیا۔ عزیزو، الٹی گنگا بہانی بند کریں۔
میں یہاں وہ ڈائلاگ آپ لوگوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں اکثر اوقات تورات کو ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نقلی یہودی۔ یاد رہے، یہاں نقلی اس کو کہا جا رہا ہے جو غیر قوم ہے، اور جب کوئی غیر قوم میں سے کٹ کر اسرائیل میں شامل ہوتا ہے تو بائبل اسے اصل زیتون کا حصہ کہتی ہے، نہ کہ نقلی۔ آج ہمارے بہت سے بہن بھائی اس بات پر اٹکے ہوئے ہیں اور بضد ہو کر تمام تورات کو ماننے والے لوگوں کو نقلی یہودی کہہ کر طنز کرتے اور بائبل کی توہین کرتے اور لفظ یہودی کی بھی توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسیح کو اور مسیانک لفظ کو بھی غلط انداز سے بول کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق تورات پر ایمان لانے والا نقلی نہیں ہے۔ جو کہ یہوشوا ہمشیاہ یعنی یسوع علیہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے، کلام کو قبول کرتا ہے، تورات پر عمل کرتا ہے، وہ نقلی یہودی نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق اس کے پاس یہودی ہونے یعنی اسرائیل ہونے کے ببلیکل ثبوت ہیں۔ اگر کوئی ان ثبوتوں کو رد کرتا ہے تو گویا وہ بائبل کا مخالف ہے، نہ کہ کسی فرقے، قوم یا کسی منہسٹری کا۔ جتنے لوگوں نے میرے اس پیغام کو سنا ہے، اگر وہ اس گناہ میں ہے تو فوراً وہ خدا کے سامنے توبہ کرے اور خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی کو قبول کرے، اپنی انہا سے، اپنی خود غرضی سے اور اپنی خودی سے انکار کرے اور توبہ کرے، اور خدا اسے معاف کرے گا۔ عزیزو، میری آپ سب سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں، اور ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ شلوم علیکم۔ بارک یہوشوا ہمشیاہ۔